اللہ کا شکر ہے، اس کا بے پناہ کرم ہے کہ بہت دیر سے رات کے ابتدائی حصے سے آپ حضرات آج کی اس مجلس میں تشریف فرما، اور میرا خیال یہ ہے کہ جتنی تعداد مردوں کی ہے قریب اس سے کچھ زیادہ ہی عورتوں کی ہے۔ بے شک۔ تو جلسے میں نے دیکھا کہ دلچسپیاں بھی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بہت اچھی خاصی، سبحان اللہ۔ انہوں نے مدرسے کے لیے تعاون بھی کیا، اور سب سے قیمتی چیز مولانا مقصود صاحب آپ کہتے ہیں کہ عورتیں زیور خریدتی ہیں، کپڑے خریدتی ہیں، لیکن خریدتی ہیں لیکن دین کے نام پہ آپ کو دے بھی تو دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی جی دیکھیے زیور آسانی سے میں تو کسی بھی جلسے میں اگر کوئی مجھ سے چندے کے لیے کہتا ہے کہ چندہ کر دیجئے تو میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے زیور نہیں مانگتا، کیونکہ یہ بہت محنت سے بنوائے جاتے ہیں، بہت دنوں سے پیسہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے اس کو بہت محبت سے بنواتی ہیں۔ ان کا ایک شوق ہوتا ہے، تو کسی کا شوق دیتے خود سے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے شوق سے جب دیا ہے مانگا نہیں کہیں۔ کام تو ہو ہی جاتا۔ بے شک۔ تو ان کا شوق ان کے پاس رہے، اچھی بات ہے۔ ہم لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے گھڑی پہنے، یہ پہنے، تو کوئی مرد اپنی گھڑی نکال کے تھوڑی جی کوئی دیتا نہیں دیتا۔ پھر بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی انگوٹھی، اپنے کان کا، اپنے ناک کی کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتے۔ تو ہم لوگوں سے زیادہ مذہبی ہے، بے شک۔ چائے جلدی سے پلا دو، اور دیر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مولانا مقصود صاحب اب میری مجبوری ہے کہ میں بہت دیر تک، مجھے صبح پھر 8 بجے پڑھانا ہے، تو میں تو پہنچوں گا اس ٹائم پھر سوؤں گا، تو اس لیے آپ تو جا کے سو جائیں گے، لیکن ہمیں پھر جا کے آپ سے زیادہ یہ جو 1 گھنٹہ تقریر کریں گے نا، تو 7 گھنٹے تقریر، 7 گھنٹے نہیں 6 گھنٹے، آج کل 5.5 گھنٹے تو پڑھانے۔ جی بے شک۔ تو صرف یہی ایک کام نہیں ہے، اس لیے جلدی سے کام ہم لوگوں سے کرا لیا کریں، پھر چھوڑ دیں۔ درود شریف ایک بار اور پڑھیں۔ صلی اللہ اللہم صلی علی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھیے آج کی تقریر 2 حصوں میں، آدھی تقریر مردوں کے لیے، آدھی تقریر عورتوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے بھئی، مجمع بھی اسی طرح کا ہے، تو جیسا مجمع ویسے جی۔ جلسہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مدرسے کا ہو، ربیع الاول کا ہو، 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے، بے شک۔ آپ کو نصیحت کی جائے، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بھی، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو دین سمجھایا جائے۔ اور جب کوئی سمجھائے تو یہ نہ کہیں غالب کے ایک شعر میں کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے۔ تو آپ لوگ بھی سمجھانے والے کو دشمن سمجھتے ہیں کہ دوست سمجھتے ہیں؟
بولو آج بات سمجھ میں آ جائے یعنی دنیا میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آج اگر سمجھانے میں ہمارے آپ کے نہ آئے تو آخرت میں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب قیامت کا دن آئے گا تو گنہگار لوگ سر جھکائے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے کہیں گے کیا؟ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، عرض کریں گے اے رب دنیا میں تیرے بندے ہمیں سمجھاتے تھے پکڑ پکڑ کے، لیکن ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے، ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ مولوی صاحب ہے، یہ ملا یہ امام صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو نماز کی بات، روزے کی بات، ماں باپ کی خدمت کی بات، سچائی کی بات، روزے نماز کی بات، زکوٰۃ کی بات، تو ہم سوچتے تھے یہ مولوی صاحب کو آتا جاتا کیا، یہی روزہ نماز یہی روزہ نماز، جب دیکھو یہ سمجھاتے ہیں، تو ہم سوچتے تھے ہم اپنا کام کریں مولوی صاحب اپنا کرتے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں تو ہم نے یہ کیا، لیکن آج ربنا ابصرنا، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ ہم نے آج اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے دنیا میں ہمیں سمجھاتا، وہاں تو ہم غافل تھے، سن کے انسنی کر دیتے تھے، لیکن آج ہماری سمجھ میں بات آ گئی، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حق وہی تھا جو مولانا صاحب سمجھاتے تھے، جو امام صاحب جمعہ میں سمجھاتے تھے، جو امام صاحب میلاد میں سمجھاتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ بہت نہیں جانتے، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ ملا جی ہیں، ان کو دنیا کی ترقی کی ہوا نہیں لگی ہے، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے بھلائی کی بات کرتے تھے، ہم نہیں سمجھ سکے، لیکن آج ہماری سمجھ میں بات آ گئی ہے، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے، ابصرنا وسمعنا، اپنے کانوں سے سن لیا ہے، یہ اللہ حق وہی تھا جو تیرے بندے سمجھاتے تھے، فرجعنا نعمل صالحا، تو اے اللہ دنیا میں ایک بار اور ہمیں بھیج دے تاکہ اب جائیں گے تو نافرمانی نہیں کریں گے تیری، اب نیک کام کریں گے، ایک بار اور موقع دے دے، ایک بار اور ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دے دے، فرجعنا نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہم کسی شک و شبہ میں نہیں ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب مسجدوں کا رخ کریں گے جب اذان ہوگی، ماں باپ اگر موجود ہیں تو ان کی خدمت کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، تو جو چاہتا ہے وہی کریں گے، ایک بار اور موقع دے دے دنیا میں جانے۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اے میرے بندے، دنیا میں صرف ایک بار بھیجا جاتا ہے، وہ میں نے تمہیں بھیج دیا، لیکن جس طرح تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا، میرے سمجھانے والے بندوں کی باتوں کو تم نے غور سے نہیں سنا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، آج تمہاری طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جلسے جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے،
قرآن فرماتا ہے کہ اللہ بھی اس بندے کی حالت نہیں بدلتا جو بندہ خود نہ بدلنا چاہے. بے شک. پہلے ہمیں خود بدلنے کی ضرورت. ہم اگر بدلنا نہ چاہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل ہے عالمی. تو یہ معاشرہ جو ہمارا ہے یہ جانتے ہیں کیسے صحیح. اس میں کام ہے مائک وائی آواز صحیح رکھو لیکن ایکو نہیں. بولنے والا ایک بار بولتا ہے, مائک کئی بار بولتا ہے. یہ شاعر لوگوں کو چاہیے, ہم لوگوں کو تو جی وہ آواز بنانی دیتی. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو یہ معاشرہ کیسے صحیح ہوتا ہے جانتے ہیں؟ مردوں عورتوں کے تعاون سے, بے شک. دونوں کی مدد سے. کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, کچھ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ذمہ داری, بلکہ ماؤں کی ذمہ داریاں مردوں سے زیادہ ہیں. بے شک. میں نے یہی سوچ کے کوشش کی, اللہ کی توفیق سے. میں نے کیا, بس اللہ کا فضل ہوا. بچوں کا مدرسہ بہت تھا تو بچیوں کا مدرسہ کھولا, اس لیے کہ ایک بچی اگر پڑھ لے گی تو گویا ایک خاندان پڑھ لے گی. سبحان اللہ. اس کی گود میں بچے پرورش پائیں. یہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ہمارے اور آپ کی اصلاح میں, ہمارے بچوں کی پرورش میں ان کا بڑا اہم دخل ہے. آپ کا تعاون بھی شامل حال ہونا چاہیے. جب تک دونوں کا ایک دوسرے سے تال میل نہ ہو تب تک معاشرے کا کام نہیں ہوتا. لیکن آپ کیسے رہتے ہیں گھر میں, مجھے بتائیے کیسے رہتے ہیں؟ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. صرف پیر صاحب کو سلام کرتے ہیں. بولیے, صرف مولانا صاحب کو سلام کرتے ہیں, صرف باہر والوں کو سلام کرتے ہیں. گھر میں جو شخص داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے تو اس کے گھر میں رزق میں برکتیں نازل ہوتی. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت, اس کے رزق میں برکت ہو, تو جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے, چاہے اس کی بیوی ہو گھر میں, اس کے بچے ہوں, اس کی بچیاں ہوں, اس کی بہو ہوں, ماں باپ ہوں. تو گھر میں جب داخل ہو تو کہو السلام علیکم. کہیں گے, شرمائیں گے نہیں نا؟ مت شرمائیے. دین کی بات اور اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے میں کیا شرم ہے؟ جس زمانے میں امریکہ رہتا تھا تو اس شہر میں, آپ کو شاید معلوم ہو کہ یورپ کی جو ٹونی بلیئر تھا اس کی سالی مسلمان, جی, اور مسلمان ہوئی تو بڑی تگڑی اور پکی مسلمان ہوئی. تو یورپ سے اس کو تقریر کے لیے امریکہ میں ہمارے شہر میں لوگوں نے بولا, تقریر کے لیے جیسے ہم کو آپ نے بولا. تو اس نے وہاں امریکہ کی مسلمان عورتوں میں اس نے تقریر کی, اور اس نے جو بات کہی تو بات کرنے میں ہلا دیا. اس نے کہا کہ آپ نقاب لگانے میں شرمائے نہیں, آپ دوپٹہ رکھنے میں سر پہ کبھی نہ شرمائے, آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مسلمان خاتون. اللہ نے آپ کو پردے میں رکھا ہے تو پردے میں رہنے میں آپ بالکل نہ شرمائیں. اس نے ایک بات کہی, کہا یورپ اور امریکہ کی عورتیں ننگے رہنے میں جب نہیں شرماتی ہیں تو آپ پہن کے کیوں شرمائیں؟ کیا بات ہے. دنیا کے لوگ جب ننگے رہنے میں نہیں شرماتے, آپ تو پہننے والے کو شرم کی کون سی بات ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پاکیزہ دین عطا فرمایا. آپ اپنی دنیا کو بھی دین بنا سکتے ہیں. گھر میں داخل ہو سلام کریں, اور
میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ گھر میں ماں باپ ہوں تو ان کا ہاتھ کبھی چومتے ہیں آپ؟ سلام کرتے ہیں جب؟ کیوں نہیں چومتے؟ بولو۔ پیر صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں نا؟ بولیے۔ مولانا صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے اور پیر صاحب سے بڑا مقام آپ کے حق میں آپ کے ماں باپ کا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں بتا رہا ہوں، ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ اگر کسی بزرگ عالم کا ہاتھ چوم رہے ہو، پیر صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کا بھی ہاتھ چومو۔ بے شک۔ پیر صاحب کا جوتا سیدھا کر رہے ہو، مولانا صاحب کا جوتا سیدھا کر رہے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ اپنے باپ کے پیروں میں بھی جوتے پہناؤ، اور جب وہ نکالنا چاہیں تو دوڑ کے جا کے ان کے پیر سے جوتے نکال کے رکھو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ان کے پائتانے بیٹھو، ماں کے پاس، باپ کے پاس، اور ٹکٹکی لگا کے محبت سے ان کو دیکھو۔ ہر بار دیکھنے پر اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما۔ بولو، لوگ ثواب کے لیے کہاں سے کہاں کا سفر کرتے ہیں۔ آپ چاہو تو اگر پیسہ نہیں ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ نہیں دیکھ سکتے، تو گھر میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کو دیکھو، تمہیں حج مقبول کا ثواب مل جائے۔ بے شک۔ کیسی کیسی نعمت اللہ نے ہمارے گھر میں دی ہے، بولو۔ مگر یہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دعا بھی کرانا ہوتا ہے تو آپ اپنے ماں باپ سے نہیں کراتے، پروفیشنل دعا کرنے والوں سے کراتے، جن کے پاس 500 کا تعویذ، 1000 والا تعویذ، بولیے، بک رہی ہے نا مارکیٹ میں۔ پیسہ ماں باپ سے دعا کراؤ گے تو کوئی پیسہ لیں گے؟ بولو، پیسہ نہیں۔ وہ تو اگر آپ محبت سے ان سے ملو، ان کے پاس بیٹھ کے ان کا پیر دباؤ، ان کا سر دباؤ، ان سے خیریت پوچھو، تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، دل سے دعا دے دیں گے۔ اور جب دل سے ماں باپ کے دعا نکلتی ہے تو جانتے ہیں کیسے قبول ہوتی ہے؟ کدعاء النبی لامتی۔ سبحان اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول۔ بے شک۔ تو دعا کن سے کراؤ گے؟ ٹھیک ہے، مولانا صاحب سے کراؤ، پیر صاحب سے کراؤ، بزرگوں سے کراؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو ایسا خوش کر دو کہ ان کے دل سے ایسی دعا نکل جائے کہ آپ کی دنیا آخرت سب سنور جائے۔